السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو کوئی نہ کوئی دینی مسائل سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ آئیے ہم جانتے ہیں مولانا صاحب سے، مولانا زکوٰۃ کن کن کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا جائز نہیں، اس کی تھوڑا سا وضاحت اور تفصیل ہمیں بتا دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاری صاحب، زکوٰۃ کے مصارف جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، سورہ توبہ پارہ نمبر 10، اس میں 8 قسم کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ان 8 میں سے ایک چیز پہلے ذرا وضاحت سے ہم سمجھ لیں۔ اس میں ایک جملہ آیا والعاملین علیہا، جی، عاملین سے مراد کیا ہے؟ چونکہ اس کو ہم الگ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ اس زمانے میں عاملین زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاملین زکوٰۃ انہیں کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ میں سے ادا کی جاتی ہیں، ان کو عاملین کہتے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ یہ عاملین نہیں ہیں، اس لیے اس کے علاوہ باقی جو 7 مصارف ہیں ان کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فقراء۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ فقیر ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے تو ہوں لیکن زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہوں۔ جی، چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ اس سال یعنی 47 ہجری 1447 ہجری مطابق 2026 جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، حکومت پاکستان نے جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 5,03,529 روپے۔ یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے تو ہیں لیکن اتنی رقم سے کم ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور آدمی ہے، وہ مزدور یعنی دیہاڑی والا آدمی، اب اس کو مزدوری تو مل رہی ہے لیکن اتنی نہیں ملتی کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں مزدور کو دیہاڑی ملتی ہے 1000 روپے اور اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے 1500 سے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، والمساکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ دیہاڑی کے پیسے ہوں نہ زکوٰۃ کے نصاب تک ہوں، یعنی بالکل مفلس نادار آدمی، ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، والمؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفہ قلوب یعنی ایسا آدمی جو ابتداءً مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں۔ اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ دینا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تو یہ خوش ہو جائے گا کہ اسلام میں ماشاءاللہ اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ جس میں ناداروں، کمزوروں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اس سے وہ اسلام پر مضبوط بھی ہوگا، اس کا ایمان مزید پکا ہوگا
اور ابتدا سے اس کو ترغیب ہوگی کہ جو مجھ سے نچلے درجے کے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ معاملت کروں، ان کے ساتھ تعاون کروں، کہ اسلام مجھے اس چیز کی جو ہے نا ترغیب دیتا ہے باقاعدہ۔ اس لیے جو نو مسلم ہیں ہمارے زمانے میں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام پر مزید پکے ہوں گے اور ابتدا سے۔ اور وہ فی الرقاب کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، جو ان کا مالک ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ اب اس شخص کے پاس اگر اپنی گردن چھڑانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کی بھی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ والغارمین، غارمین مقروض آدمی جس کے اوپر قرضہ ہے، اب اس کے اوپر قرضہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کے قرضہ اس سے ادا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہے لیکن اس کے اوپر جو قرض ہے وہ 1.5 لاکھ ہے۔ اب ایسے شخص کی بھی قرضے کی ادائیگی کے لیے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے مد میں اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ قرضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والمغرم، ہاں قرضے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی جنازوں کو لایا جاتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر قرض ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں بھائی جب تک اس کے قرضے کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم اس کی مد میں یہ ذہن میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرضہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، قرض سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جس کے اوپر قرض ہے وہ اگر زندہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، فوت ہو چکا ہے تو پھر بھی اس کے قرضے کی ادائیگی کی یہ جائز ہے صورت۔ اور وفی سبیل اللہ، ایک مصرف فی سبیل اللہ، جو آدمی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی علم کی تحصیل میں اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ کا جو سب سے اعلیٰ درجہ کا مصرف ہے وہ ہے جو آدمی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہے، یا کوئی آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے، تبلیغ میں گیا ہوا ہے، زمانہ طالب علمی میں چل رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ ہے ان کے پاس زکوٰۃ کے مصارف کے قدر پیسے نہیں ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک 8واں مصرف ہے وابن السبیل، مسافر۔ اب دیکھیں فی سبیل اللہ اس کو الگ سے بیان فرمایا اور ابن السبیل کو الگ سے بیان کیا۔ ابن السبیل ایسے مسافر کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں اپنے گھر میں، اگرچہ اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر پیسے ہوں لیکن اس وقت یہ آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، اس کے پاس اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں لیکن اب پیسے نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یا اے ٹی ایم ہے لیکن اے ٹی ایم گھر میں رہ گیا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے یعنی یہ اپنے علاقے میں اپنے وطن میں ابن السبیل کے پاس جو مسافر ہے اس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر پیسے ہیں، لیکن جب کہ یہ جس حالت میں یہ سفر میں ہے اس حالت میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اے ٹی ایم میں ہیں یا اس کے اکاؤنٹ میں ہیں لیکن یہ پیسے نکلوا نہیں سکتا، کیسی صورت ہے، تو ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک ہم نے عامل کو نکال دے، باقی 7 بچتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ۔